بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ کچھ دنوں سے جو پہلگام حملے کے بعد سے ہندوستان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو جس طرح کی معلومات اور خبریں ہندوستان کی طرف سے آ رہی ہیں، اس میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں، مگر اب بوکھلاہٹ جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے ہندوستان کی سائٹ کے اوپر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ابھی تک کوئی سالڈ ریزن ثبوت ہندوستان کے ہاتھ نہیں آیا کہ اس اٹیک کے پیچھے پاکستان ملوث ہے۔ اس میں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، مثلاً پاکستان کے نیوز چینلز کی پابندی، وہاں پر پاکستان کے یوٹیوب چینلز کی جو انڈیپینڈنٹ چینلز ہیں ان کو پابند کرنا، اور پھر وہاں سے جو میڈیا کا نیریٹو ہے، یک طرفہ بیانیہ جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ اس دوران پاکستان کی جو حکومت ہے وہ مختلف ملکوں کی جو سفارتکار ہیں یا سفارتکاری ہے اس کے حوالے سے اپنی کوششیں کر رہی ہے، گفتگو بھی چل رہی ہے اور پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہندوستان کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ویکینڈ کے اوپر بھی کس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ پوری دنیا اس وقت ہلی ہوئی ہے کہ ہندوستان اور بھارت جو کہ دو نیوکلیئر پاورز ہیں ان کے بیچ میں سٹینڈ آف ہے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چنگاری جو ہے وہ جل سکتی ہے جو کہ دنیا کو بھسم کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا سوال ہے جس کے اوپر پوری دنیا کو دیکھنا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ایک طرح سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اگر آپ دوسرے حوالے سے دیکھیں کہ ان کے جو بہت سارے جو سیکٹریز ہیں، خاص کر کے جو ان کے مشیر ہیں تلسی، ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آپ نے سنے ہوں گے جو کہ پاکستان مخالف ہیں، لیکن پھر چین کا سٹیٹمنٹ آتا ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور چین نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اقوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین نے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ بڑے واضح انداز میں پاکستان کے موقف کو دہرایا ہے، پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ کوئی معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ ایک ملک جو کہ ویٹو پاور رکھتا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ اس کے موقف کو سراہا بھی ہے، اس کی حمایت بھی کی ہے، اور جو تحقیقات کرنے کی بات ہے اس میں بھی وہ ساتھ کھڑا ہے۔ اسی طرح سے دیگر ممالک ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس دعویٰ کیا انہوں نے کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے اپنا کیس بنا رہا ہے، اور پہلگام واقعے کے بعد جو بھارت نے 100 کے قریب سفارتکاروں کو وزارت خارجہ بلا کر بریفنگ دی ہے، اس میں وہ کوئی سالڈ ریزن نہیں دے سکا، کوئی سالڈ ثبوت پیش نہیں کر سکا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت اپنا فوجی مقدمہ بنانے کی تیاریوں میں ہے۔ یہ ظاہر ہے، اسی پہ تھوڑی دیر پہلے خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا جو کہ انہوں نے کلیریفائی بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ حملہ کرے گا، یہ کہا ہے کہ امکانات اس کے موجود ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے۔ پاکستان کی کیا اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹجی ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ آج کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بھی فوری طور پر بلا لیا گیا ہے، مشترکہ مفادات کونسل کا، نہروں کے معاملے کے اوپر اس پہ بھی بات کریں گے، اور بھارت کی جو میڈیا پالیسی ہے پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن فوری طور پر ہم جاتے ہیں، ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ملیحہ صاحبہ السلام علیکم۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک سٹینڈ آف ہے، جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے چین نے اپنی ایک پوزیشن لی ہے جو بڑی واضح ہے؟ امریکہ کی جو پوزیشن ہے کیا وہ غیر جانبدار ہے؟ یہ ایک سوال بہت بڑا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ اسما، جو انڈیکیشنز بھارت سے آ رہی ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر مودی کی اپنی سپیچز ہوں یا ان کے میڈیا میں کچھ جو لیکس ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی جو بھارت نے سٹینس اڈاپٹ کیا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے اسٹرانگ امکان ہے کہ بھارت کسی قسم کا کینیٹک ایکشن یعنی کہ ملٹری ایکشن کسی قسم کا لے گا پاکستان کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے پاکستان نے بھی یہ کنوے کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے، کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے تو پاکستان بھی اس کا بھرپور جواب دے گا۔ جہاں تک بین الاقوامی کمیونٹی کا تعلق ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ چین سے جو کال آئی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے دیو کالڈ فار ریسٹرینٹ، انہوں نے دونوں سائڈز کو کہا ہے کہ جی ریسٹرینٹ شو کریں۔ امریکہ نے جو موقف اختیار کیا ہے حیران کن تو نہیں ہے،
لیکن انہوں نے ریسٹرینٹ کی کوئی کال نہیں دی، بلکہ صدر ٹرمپ کے اپنے جو ریمارکس تھے اس میں تو انہوں نے یہی کہا نا کہ بھئی میں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی کہ یہ دونوں ملک آپس میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے سارٹ آؤٹ۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں کہا کہ جی رسپانسبل سلوشن یہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ ڈھونڈ لیں، ریسٹرینٹ کی کال نہیں دی امریکہ نے۔ تو اس سے جو سوال اٹھتا ہے ہمارے ملک میں وہ یہ ہے کہ کیا وہ فری پاس دے رہے ہیں بھارت کو کہ بھارت جو مرضی کرے، اور پھر شاید وہ آ کے کوشش کریں سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی۔ تو اس کا سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سوال لیجٹمیٹ ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ آپ کہہ رہی ہیں ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنلی تو نیتن یاہو کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا، جو ایکس پہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں؟ اور خاص کر کے ان کے مشیر کا جو سٹیٹمنٹ ہے تو دونوں میں آپ کو الگ الگ تضاد نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایک ہی چیز ہے اور صرف انداز جدا ہے؟ اور کیا معاملات کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ خراب ہونے جا رہے ہیں مزید؟ دیکھیں مجھے تو تضاد کوئی نہیں نظر آتا امریکن سٹیٹمنٹس میں۔ میرا خیال ہے انہوں نے دو چیزیں کہی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان سپورٹ، دوسرا انہوں نے یہی کہا جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ امپریشن یہی دیا کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، کوئی ریسٹرینٹ کی کال نہیں آئی ان کی طرف سے۔ تو اس سے تو پھر ظاہر ہے ایک کنکلوژن تو یہی نکلتا ہے کہ وہ بھارت کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کم از کم پبلکلی۔ پرائیویٹلی کیا میسیجز دے رہے ہیں اس کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو دیکھیں آسما، یہ بہت ہی ایک سیریس موڑ پہ کھڑے ہیں ہم اس وقت۔ اگر ایسکلیشن ہوتی ہے مزید تو پھر ایک فل بلون کرائسس کی طرف ہم جائیں گے۔ آلریڈی آپ کو معلوم ہے پچھلے 3 دن سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ اسمال آرم فائرنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھارت بھاری اسلحہ جو ہے وہ ڈپلوائے کر رہا ہے کلوز ٹو دی انٹرنیشنل بارڈر اینڈ کلوز ٹو دا لائن آف کنٹرول۔ سو یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے، اور یہ دھکیل رہی ہے ہمارے خطے کو انٹو انچارٹڈ ٹیریٹری۔ تو اس کو ڈیفیوز کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت کوئی اس طرح کی مجھے ایفرٹ نہیں نظر آ رہی انٹرنیشنل لیول پہ جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی ڈیفیوز کرنے کی بہت بڑی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ اور ایسی صورت میں پاکستان نے تحقیقات کی آفر کی ہے ہندوستان کو، اس کو ظاہر ہے کہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ بھی مشروط کیا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتی ہوں اگر شروع میں ہم کہہ دیتے تو بہتر ہوتا۔ ہمیں 2 چیزیں شروع میں ہی کرنی چاہیے تھی، ایک تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے تھا اس انسیڈنٹ کو، جو ہم نے نہیں کیا۔ اس سے بہت میں سمجھتی ہوں کہ کلیئر سگنل جاتا دنیا کو اور بھارت کو بھی کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس انسیڈنٹ کے ساتھ۔ اور دوسرا شروع میں ہی ہمیں یہ آفر دے دینی چاہیے تھی، مگر چلیں دیر آئے درست آئے۔ تو اب اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور آسما، آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ سفارتی لیول پہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وی نیڈ اے ویری اسٹرانگ ڈپلومیٹک کیمپین جس میں کہ یہ سارے نقطے ہم اٹھائیں۔ نمبر 1، بھارت نے بغیر کسی ایویڈنس کے ہم پہ الزام لگایا اور وہ ایویڈنس کہیں نہیں پیش کیا۔ نمبر 2، ہم تیار ہیں نیوٹرل انویسٹیگیشن، ہم بلکہ شاید جوائنٹ انویسٹیگیشن پہ بھی آ جائیں اگر بھارت جو ہے وہ سٹیپ بیک کرتا ہے ایسکلیشن سے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ بھارت نے بہت ہی پرووکیٹو جو ڈپلومیٹک ایکشن لیا ہے بائی سسپینڈنگ دی انڈس واٹر ٹریٹی، وہ بہت ہی ایک ڈینجرس سچویشن پیدا کرتی ہے۔ لیکن مجھے سفارتی لیول پہ ایک تو مجھے کہیں سفیر کوئی ہمارا نظر ہی نہیں آیا کہ کسی انٹرنیشنل چینل پہ CNN، BBC، اسکائی، کوئی بھی ہو، الجزیرہ، مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انسٹرکشنز جانی چاہیے اس کا جواب ہم حکومت سے لیں گے۔ کام ہے یہ پاکستان کا کیس پریزنٹ کریں، پاکستان کا نیریٹو پریزنٹ کریں، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کریں، مگر مجھے نظر فی الحال نہیں آ رہے۔ ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے، مگر دیکھیں یہ تو پھر وقت کو نہیں ضائع کرنا چاہیے ہمیں۔ اگر ہمیں اپنا نیریٹو منوانا ہے، اگر اپنا کیس ہمیں بلڈ کرنا ہے تو پھر ہمیں نکلنا پڑے گا نا گھر سے باہر۔ صرف گھر پہ اور اپنے چینلز پہ سٹیٹمنٹ دینے سے تو کام نہیں بنے گا۔ پہ ہم حکومت کا موقف لیتے ہیں، لیکن یہ بتائے گا کہ سندھ طاس جو معاملہ ہے اس کے اوپر پاکستان نے عالمی عدالت پہ جانے کی بھی بات کی ہے، ظاہر ہے ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟
میرا خیال ہے اس وقت آسما ان آل فیئرنیس میرا خیال ہے فوکس ہمارا اور حکومت کا ہوگا کہ پاکستان کیسے رسپونڈ کرے اگر بھارت کی طرف سے کوئی ملٹری ایکشن ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں باقی چیزیں پھر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. آپ ٹھیک ہے اپنا ہوم ورک جاری رکھیں, لیکن اس وقت یہ کہنا کہ جی ہم لیگل ریکورس کر رہے ہیں وغیرہ, اس وقت تو ہمارا فوکس ہونا چاہیے بارڈر پہ, ہمارا فوکس ہونا چاہیے لائن آف کنٹرول پہ, ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ کوئی اے سیمیٹریکل ایکشن نہ لے بھارت. سائبر وار کے ذریعے اور بھی طریقے ہوتے ہیں جس میں کہ ہم ہمیشہ یہ لفظ کب سے استعمال کر رہے ہیں, ہائبرڈ وارفیئر. تو اگر ہائبرڈ وارفیئر کے لیے ہم تیار ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ بھارت کی طرف سے مختلف ملٹی پرونگڈ قسم کا ایکشن ہو سکتا ہے, تو پھر میرا خیال ہے ہماری توجہ اور انرجی اس پہ ہونی چاہیے. میرا کوشچن ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کلبھوشن کی کامیابی کے بعد پاکستان اپنا مقدمہ بہت مضبوطی سے لڑ سکتا تھا اور وہ نہیں لڑ پایا اس طرح سے؟ کیا کوئی کنفیوژن ہے کسی سطح کے اوپر؟ کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ ریسیو کیا وہاں سے ٹیررزم کو. جی میں نے جیسے عرض کیا, ملٹی پرونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ انفلٹریشن کر سکتے ہیں اکراس دا لائن آف کنٹرول, وہ تو ہو گیا نا ملٹری. پھر آپ سائبر, جس کو سائبر وار کہتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. پھر بھارت کی طرف سے اے سیمیٹریکل ایکشنز بھی ہو سکتی ہیں, جو کہ اسپانسرنگ ٹیررسٹ اٹیکس ان پاکستان. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے کچھ پتہ ہے, مجھے نہیں معلوم. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سارے آپشنز ہوں گے بھارت کے سامنے. اب مگر کس حد تک وہ ملٹی پرونگڈ رسپانس دیتا ہے ٹو دا ٹیررسٹ اٹیک, وہ تو اب دیکھنے کی بات ہے. مختلف قسم کے اقدامات ہندوستان اٹھا سکتا ہے, جس کا ملیحہ لودھی صاحبہ بات کر رہی تھیں. اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر عقیل صاحب, جو کہ وزیر قانون ہیں اور وزیر مملکت برائے قانون. اور ہمارے ساتھ عمیر نیاز صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی, اور شہزاد غیاث صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کا چینل بین ہوا ہے ہندوستان کی جانب سے, دی پاکستان ایکسپیرینس. اور شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اطلاعات سندھ اس وقت جو ہے, ان سے بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں بیرسٹر صاحب آپ سے اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو وزیر قانون کا کہیں اعظم نذیر طاہر صاحب مائنڈ نہ کر جائے, مگر یہ جو کہہ رہی تھی ملیحہ لودھی صاحبہ, آپ کا ریاکشن لینا اس کے اوپر ضروری ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سفارتکاری پاکستان نہیں کر پا رہا جو کہ اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما بہن بہت بہت شکریہ. دیکھیں, I beg to differ with a lot what ملیحہ لودھی has said, with all due respect. اس وجہ سے معذرت کے ساتھ مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگا. اس تمام تر معاملے پہ پاکستان نے کنڈیم اس کو آؤٹ رائٹ کیا, اور بالکل دفتر خارجہ سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, دیگر ایون کے وزراء نے بھی اس کو کنڈیم کیا. لیکن جو ایک یونیلیٹرل ایلیگیشن لگائی گئی پاکستان پہ, الزام در الزام, بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی فیکٹ کے, بغیر کسی ایویڈنس کے, تو اس کو ہم نے بالکل ڈیفینڈ بھی کیا. اس تمام تر معاملے پہ سفارتکاری کی جہاں تک بات ہے, میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر سفارتکاری واقعتاً نہ ہو رہی ہوتی یا اس لیول کی نہ ہو رہی ہوتی تو پھر چائنا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ نہ آتی. اسی طرح سعودی عربیہ سے فون پہ ان کی فارن منسٹر سے ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی بات نہ ہوئی ہوتی. ایرانی فارن منسٹر نے اور ایرانی صدر نے جو رابطہ ایران سے ہمارا ہوا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, وہ پھر نہ ہوتا. اسی طرح ڈیوڈ لیمی جو سیکریٹری ہیں یو کے کے, وہ جو کہتے اس تمام تر معاملے پہ انہوں نے یہی کہا کہ ڈی ایسکیلیٹ آپ کریں, اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ریسٹرینٹ شو کریں. اسی طرح جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے بھی ڈی ایسکیلیشن کی بات کی, اور انہوں نے بھی کہا کہ دونوں سائڈوں کو چاہیے کہ وہ ریسٹرینٹ شو کریں. اس تمام تر معاملے پہ جتنے فارن آفس کی بریفنگز ہوئی ہیں, جہاں پہ جتنے بھی امبیسڈرز تھے, 2 بیچز میں ہوئی ہیں. پہلے دن 26 امبیسڈرز تھے, دیگر اگلے دن جو نہیں اس وقت آ سکے بیکاز ایک نیشنل سیکیورٹی سچویشن تھی. اس پہ تمام تر معاملے پہ فارن آفس نے سوئفٹ اور کریکٹ رسپانس دیا ہے. اگر سفارتکاری واقعتاً نہ ہو رہی ہوتی ہے, اوور دی ویکنڈ میں نے خود یہ بات کی, چائنا شوڈ پلے اے لیڈنگ رول ان دس, بیکاز چائنا کا اوور آل اگر آپ دیکھیں ریجنل کانٹیکس میں تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے اور اسپیسیفکلی پاکستان کے حوالے سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. امریکہ کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ وی کلوزلی مانیٹرنگ اینڈ واچنگ دی سچویشن. بالکل اس طرح رسپانس امریکہ کا نہیں آیا شاید جس طرح آنا چاہیے تھا. لیکن آج ہی رابن رفائل
जो पाकिस्तान में सफ़ीर भी रह के गई हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रही हैं, उन्होंने कहा ये कहाँ की मंतक है कि आप 5 मिनट के अंदर जो है किसी को मुझे इल्ज़ाम ठहरा दें और उस पर आउटराइट एलिगेशंस लगा दें कि हमें पता है किसने किया और फिर आप पाकिस्तान का नाम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं शहजाद इससे पहले कि बाकियों के पास जाऊं, और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो भारत कर रहा है वो आउटराइट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि भारत बाकी दीगर जितने भी वहाँ पे उनके मुल्क में एम्बेसडर्स हैं या उन दीगर ममालिक के मंदूब हैं, उनको उन्होंने ब्रीफिंग दी है। दे ट्राइंग टू बिल्ड अप अ केस, वो एक केस बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता किसी तरह हम स्ट्राइक करें। भारत के पास कोई सबूत मौजूद नहीं, कोई एविडेंस मौजूद नहीं। आपको लगता है कि ये सफारतकारी की वजह से पाकिस्तान? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अगर सफारतकारी ना हो रही होती, कुछ वीकेंड के ऊपर मेरी भी यहाँ पे सफ़ीरों से मुलाकात हुई है, फिर बाद में बरतानिया की हाई कमिश्नर की भी मुलाकात हुई, दीगर जो हमारे मंदूब हैं यहाँ पे दीगर ममालिक के, वहाँ पे साहब से उनकी मुलाकात हुई। शहजाद आप क्या कहेंगे? सफारतकारी हमारी ऑन पॉइंट है। ये पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से या पाकिस्तान के मीडिया के प्रोएक्टिव किरदार की तरह से या एक्टिव किरदार की वजह से हुआ है? और क्या यही सबब है कि हिंदुस्तान ने 16 चैनल्स हमारे ब्लॉक कर दिए, जिसमें आपका भी एक मासूम सा चैनल है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, जो कि हम देखते हैं बड़े शौक से? तो क्या यही वजह है कि हिंदुस्तान ने हमारे मीडिया को जो है वो राडार पे रखा है? जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन गई हैं। मैं भी आज सुबह जब उठा तो मुझे पता चला कि मैं नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हूँ। जी बिल्कुल, 1.5 बिलियन आवाम की एक रियासत है, उसके लिए अगर आप और मैं नेशनल सिक्योरिटी हैं तो कुछ ना कुछ तो ये हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बहस हो भी रही है या डिसएग्रीमेंट कहेंगे उसको, वो यही हो रही है कि मलिहा लोधीज़ आर्ग्यूमेंट इज़ दैट इवन इफ इट्स बीइंग डन इट्स नॉट बीइंग सीन। एक तो आप जो सिफारतकार अपने डिप्लोमेट्स अपनी एम्बेसीज में करते हैं जिसकी वजह से बयानात आते हैं, विच ऑल्सो नीड्स टू बी डन, नोबडी इज़ अंडर प्लेइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग लाइक दैट, बट इट ऑल्सो नीड्स टू बी सीन। और वो सीन होता है इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए भी, लोकल ऑडियंसेस के लिए भी, बिकॉज कहीं ना कहीं दुनिया भर के जो सियासतदान हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू देयर पीपल। जब पब्लिक प्रोटेस्ट होती है या पब्लिक सेंटिमेंट होती है तो उनकी रियासत भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है। तो जो हमारे साथ हुआ है, आपका चैनल बैन हुआ है, मेरा चैनल बैन हुआ है, वो इंडिया की तरफ से कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल ऑडियंसेस की तरफ टारगेटेड नहीं है। मेरी नज़र में वो उनकी लोकल ऑडियंसेस के लिए टारगेटेड है कि कहीं ना कहीं अगर मलिहा लोधी भी जिस चीज़ का खदशा बता रही हैं कि कुछ होने वाला है या एस्केलेशन होने वाली है, मोदी इज़ ऑल्सो पुश्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। पुलवामा के बाद बालाकोट जो हुआ है, एयर स्ट्राइक्स हुई, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, तो अगर इस वाक़े को वो उससे बड़ा देख रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्स भी उसको उससे बड़ा करना पड़ेगा। और फिर ज़ाहिरी बात है अगर वो करेंगे तो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है +1 की कि हम उससे बड़ा रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इसमें ये बयानिया बनाना कि जो पाकिस्तानी हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो इंसान नहीं हैं, वो पॉडकास्ट नहीं करते, वो जर्नलिज्म नहीं करते, वो सब के सब आपको मारना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मॉडरेट वॉइसेस हैं उनको बैन कर दिया गया है, स्पोर्ट्स चैनल को बैन कर दिया गया है। और जो सबसे एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस हैं जो इसी तरह की बातें करते हैं कि हम न्यू दिल्ली पे झंडा लगाएंगे या हम जिहाद करेंगे या हम मार देंगे, वो वॉइसेस इंडियन न्यूज़ मीडिया पे बुलाया जा रहा है। जो चैनल्स इंडिया में कंसिडर किए जाते हैं कि प्रो मोदी हैं या प्रो फार राइट गवर्नमेंट है, they are the most extremist voices coming out of Pakistan are shown to the Indian people as representatives of Pakistan, whereas people like you or people like me जो शायद बैलेंस तरीके से बात करें, वो बयानिया, वो नैरेटिव भी इंडियन ऑडियंस तक रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और पाकिस्तान की एक अगर सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहें, मीडिया डिप्लोमेसी कहें या पब्लिक डिप्लोमेसी कहें, उसके जो चेहरे हैं उनको भी बंद किया जा रहा है ताकि अवाम के जहन में पाकिस्तानी जब वो सोचें तो टेररिस्ट ही आए, अस्मा शराजी ना आए या शहजाद गयास ना आए। ये है रीजनिंग की जो दलील की जो ताकत है, उसका रास्ता रोकने के लिए हिंदुस्तान ने ये इकदाम किया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं, बहुत मैच्योर ओवरऑल किरदार रहा है। तो बैरिस्टर साहब, आप मुतमईन हैं कि हुकूमत, क्या सेनेट में आज मैं तकरीरें सुन रही थी, उसमें तो बाकायदा ये कहा गया है कि पाकिस्तान के एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वहाँ पे बुलाई जाए, इस वक्त सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए ताकि वो रिस्पॉन्स जो कि पाकिस्तान का मीडिया दे रहा है वही रिस्पॉन्स पाकिस्तान के सियासतदान दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या डिमांड है इस वक्त? कुछ है डिमांड या कोई मौक़िफ़ है इसके ऊपर? आज फ्लोर ऑफ द हाउस बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तो ये एपी डिमांड रखी थी। और एपीसी क्यों समझते थे कि भारत ने चीज़ों को कुछ मिसकैलकुलेट किया। ये सारा जब इवेंट हुआ,
انہیں کیونکہ اپنی ایک اکنامک مائٹ پہ یقین ہے اور ظاہری بات ہے ہمارے سے بہت بڑی اکانومی بن گئے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور ساتھ ہی ساتھ جو جتنا وہ تھنک ٹینکس میں انویسٹ کرتے ہیں شاید پاکستان کر بھی نہیں سکتا، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم اس طرح کا الزام لگائیں گے اور ہمیں ایک کلین چٹ مل جائے گی، مگر اوور آل نہیں ملا۔ حالانکہ ٹائمنگ دیکھیں، جے ڈی وینس کا آنا اور ان سے سٹیٹمنٹ نہ لے سکنا، حالانکہ انڈین کنیکشن، ڈیپ انڈین کنیکشن، مگر پھر بھی انہیں اس محاذ پہ کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ٹرمپ والا سٹیٹمنٹ آیا، میرے خیال سے چیزوں کو بہت زیادہ واٹر ڈاؤن کر دیا۔ پہلے 48 آورس کرٹیکل تھے، اس میں وہ کچھ اچیو نہیں کر سکے، اب انڈیا جو بھی کرے گا حماقت ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا رسپانس ہے نا، ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پرومپٹ رسپانس کیا، مگر وہ اپولوجیٹک رسپانس ہے۔ دیکھیں ہمیں انہیں اس میں پکڑنا چاہیے کہ یہاں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، ہمارے شہیدوں کا خون بہا ہے نا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس پہ انڈیا نے تو نہیں کہا کہ جی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں، ہماری طرف آبزرور بھیج دیں، کر دیں، نہیں، وہ حالانکہ اسپانسر کر رہے ہیں ہر طرح کی دہشت گردی پاکستان میں، جہاں چائنیز لوگ مرتے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کوئی اس پہ نہیں بولتا۔ ہماری گورنمنٹ کو ان چیزوں پہ انہیں پورا جو ہے نا اس موقع ہے ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کشمیر کا اینگل کو نہیں ہائی لائٹ کیا جا رہا۔ کشمیر میں ایک انڈیجنس انڈیپینڈنس کی موومنٹ چل رہی ہے، کشمیری اپنا حق مانگ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ لڑے ہیں۔ اگر وہ لڑے ہیں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے، آپ ہمیں اس کے لیے بار بار کیوں بلیم کرتے ہیں؟ اور آپ نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مانتے ہیں، آپ ان کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں۔ آپ انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو انہوں نے ایکشن کیا، تو وائس ورثہ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم شملہ اکارڈ کو نہیں ریووک کر سکتے؟ کیا ہم اس طرح کا جواب نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ہمیں تھوڑی سی اپنی حکمت عملی چینج کرنی پڑے گی۔ جنگ کا جس طرح سے میں اپنے لحاظ سے سمجھتا ہوں وہ وقت گزر چکا ہے۔ یہ اب جو بھی انڈیا نے اگر کوئی کائنیٹک آپریشن کرتا ہے، وہ الٹا اپنے آپ کو آئسولیٹ اس مومنٹ پہ کریں گے، کیونکہ ڈپلومیٹکلی وہ اس طرح سے نہیں کھیل سکے جس طرح سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ پاکستان کے لیے کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس وقت سسٹم میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی معیشت کو فوکس کریں۔ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں اور خاص کر کے خان صاحب سے بات اوور آل دیکھیں، اب خان صاحب کے ابھی تک کسی کا رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ ملک میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے سٹیک ہولڈر، ٹھیک ہے، ان کا بیچ میں ایکس اکاؤنٹ پہ آیا تو دیکھیں وہ کس کے ذریعے آئی اطلاعات؟ دیکھیں خان صاحب کا ڈائریکٹ موقف لیں۔ یہ ایسا ٹائم ہے کہ آپ کو دیکھیں ایک ایکسپیرینس آدمی کی ضرورت ہے۔ جو 2019 کا رسپانس، اس سے بڑھ کے رسپانس آج جانا چاہیے انڈیا کو۔ انڈیا کو پتہ چلنا چاہیے تمام سیاسی قوتیں ایک پیج پہ ہیں، یہ مسئلہ ہمارے لیے ایک ہی ہے اور ہم ایک ہو کے اس کے لیے لڑیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کریں۔ اچھا یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ گورنمنٹ آپ کو نہیں دے پا رہی؟ نہیں دے کیا، سینسرشپ کا ماحول، آپ نے انڈیا کو تو کرٹیسائز کیا، آپ ویزا بھی دیکھیں نا، پاکستان میں بھی تو کسی حد تک سینسرشپ چل رہی ہے نا، اور ساتھ دیکھیں انڈیا نے سینسرشپ کر کے حاصل کچھ نہیں کیا، ان کی عوام ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے۔ آج ان کی عوام ان کی حکمت عملی پہ انہیں سوال کر رہی ہے، کتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا، 8 لاکھ فوجی وہاں کیا کر رہے تھے کشمیر میں، یہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عوام بے وقوف نہیں ہے، سینسرشپ کہیں بھی کسی بھی خطے میں ورک نہیں کرے گی۔ اچھا شرجیل انعام میمن صاحب، آپ تو وزیر اطلاعات سندھ ہیں، یہ جو سینسرشپ کا سوال پاکستان کے اندر بھی ہے اور ہندوستان کے، کیا ایک تو کمپیریزن میں چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے میڈیا کے اوپر جو سینسرشپ ہے یہ ہندوستان کے میڈیا کے اندر ہے؟ کیونکہ وہاں تو ایک اسٹیٹ کنٹرول میڈیا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ہمارا میڈیا ایک میچورٹی کا ثبوت ضرور دے رہا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم مقابلہ بھی کر پا رہے ہیں بیانیے کے اس کے پلیٹ فارم کے اوپر؟ اور پھر یہ جو سیاسی کٹ کی بات ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا یہ سیاسی کٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آسما صاحبہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سینسرشپ کی بات ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ ہمارے ملک میں کس حد تک سینسرشپ ہے، لیکن جو بھارت میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک میڈیا کی دہشت گردی ہے وہاں پہ۔ دا وے دیئر ہوسٹ اسپیک، میں آج تک میں نے اپنے پاکستانی میڈیا میں کسی کو اتنی بدتمیزی کرتے ہوئے کسی گیسٹ کے ساتھ نہیں دیکھا۔ جس لہجے میں اگر وہ آپ کا اینکر وہاں بات کرتا ہے، جو ووکیبلری وہ یوز کرتا ہے، جس طریقے سے وہ بدتمیزی میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو پاکستانی گیسٹ کے ساتھ کی ہے، اور مطلب میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہیں پہ بھی کسی پڑھے لکھے مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے۔ اور بالکل یہ کہ وہ ڈوسائل ہے وہاں کا میڈیا، وہاں کے جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اس کے مکمل طور پر جو ہے اس کا کنٹرول ہے۔ جہاں تک ہمارے پاس سینسرشپ کی بات ہے، یس ہمارے پاس کچھ حد تک سینسرشپ ضرور ہوئی ہے، اور وہ انفارچونیٹلی جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں ہوئی ہے اور کسی کی گورنمنٹ ہوئی ہے تو وہ ہوئی ہے۔
جب PTI کی گورنمنٹ تھی، PMLN لیڈ گورنمنٹ جو ہے موجودہ اس کے اندر بھی سینسرشپ ہے، اور ظاہر ہے PTI کے اوپر میں دوسری بات کر رہا ہوں، میں کمپیریزن کروں گا. دیکھیں ہوتا ہے میں اپنے مرضی کی بات کروں نا، بہتر ہے کہ آپ فیصلہ کریں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، پرانی جرنلسٹ ہے. آپ کو اپنے پیپلز پارٹی کے دور بھی دیکھیں، 2008 سے لے کر 2013 تک جو پیپلز پارٹی کا جس طریقے سے باقاعدہ پری پلانڈ میڈیا ٹرائل کیا گیا، آپ نے کسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کو کوئی روکا ہو، کسی کی منہ زبانی بند کر کی ہو، کسی پہ کوئی پریشر ہو. پھر آپ نے عمران خان صاحب کا دور دیکھا PTI کا، اس میں بھی جس طریقے سے PTI کی دور میں جس طریقے سے میڈیا کا منہ بند کیا گیا، اینکروں کی نوکریاں تک کھا گئے PTI. اور پھر PMLN میں بھی تھوڑا بہت ہے، میں اس کو بھی یہ نہیں کہتا کہ جی بالکل میں غلط کو غلط نہ کہہ سکوں، وہاں اس میں بھی تھوڑا بہت ہے سلسلہ یہ تو. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اگر کمپیریزن کریں، میں اپنی پارٹی سے کمپیریزن کروں گا نا، 3 پولیٹیکل پارٹیز کا جو کمپیریزن ہے، اس میں آپ کو پیپلز پارٹی سب سے زیادہ واحد جماعت ملے گی جو سب سے زیادہ کرٹیسزم برداشت کیا ہو، اور وہ کبھی بھی اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. جہاں تک جو مین ایشو ابھی آپ کا چل رہا ہے انڈیا کا، اس میں اس وقت ہماری پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم پراپر اچھا ایک یونیفارم قسم کا جو ہمارا وہ نیریٹو وہ جانا چاہیے. اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کافی حد تک بہتر گیا ہے، ایک یونٹی کا میسج گیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، انکلوڈنگ PTI، PMLN، پیپلز پارٹی، جتنی بڑی پاکستان کی پارٹیز ہیں، مذہبی جماعتیں، سب نے ایک آواز میں کہا ہے کہ ہم ایک یونائٹڈ قوم ہیں، اور ایٹ لیسٹ اس معاملے میں جو ہے ہم ہر قسم کے چیلنج کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. پوری قوم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مورل بلند ہیں. میں کافی جگہوں پہ لٹریچر پڑھ رہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا پاکستان کی عوام میں جتنا وہ جوش ہے، یا پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس خدا نہ خواستہ اگر کوئی وار ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ فوج کے ساتھ عوام ہی لڑے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے؟ میں خیال بلاول صاحب نے تو اس پہ بات بھی کی ہے، کیوں نہیں اس وقت کل جماعتی کانفرنس ہو سکتی جو کہ اس مسئلے کے اوپر ایک اوپینین کے ساتھ، ایک اعلامیے کے ساتھ جو ہے وہ باہر آئے اور کہے، اور کیوں نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے اس معاملے پہ؟ ابھی تک آسمہ صاحبہ، میں اس پہ اعتراض نہیں کروں گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ایسے موقعوں پہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اعتراض بھی ہونا چاہیے ان سے رابطہ کرنے کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیانیہ اس وقت سب کا ایک ہی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس وقت. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے معاملے میں پوری قوم ہے کہ آپ ہماری مذہبی جماعتیں، ہماری پولیٹیکل جماعتیں، ہماری سماجی تنظیمیں، ہمارے شوبز کے لوگ، ہمارے مطلب یو کین ٹاک ایوری ون، سب کے جذبات ایک جیسے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی قوم ایز اے قوم اگر آپ کمپیریزن کریں، میں اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی اس لیے کہہ رہا ہوں، پاکستانی قوم ایک بہت بہادر قوم ہے اس طریقے سے. اور پاکستانی قوم کی جو اگر آپ دیکھیں گے جذبات جو ہے نا، وہ انڈین سے کافی زیادہ جو ہے اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مورلز بھی بلند ہیں. ہر کوئی پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے، سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ جنگ نہیں ہے ہونی چاہیے، جنگ از ناٹ دا سولوشن. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی ایگریشن انڈیا کی طرف سے کی گئی، تو پاکستان نے ہمیشہ جس طرح پہلے بھی جو ہے وہ اچھے ان کو سبق سکھائیں، تو ابھی بھی پاکستانی جو ہماری فورسز ہیں اور پاکستانی جو بھی گورنمنٹ ہوگی، وہ سب کے مورل بلند ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کو اس طرح کی کوئی بیوقوفی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے اس کا اس وقت بھی ستیہ ناش ہونا شروع ہو چکا ہے. اور اس وقت بھی انڈیا میں بہت زیادہ فیئر ہے. اور ان کی جس طریقے سے انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا ہے کہ 5 منٹ کے اندر FIR اور ساری چیزیں، میں خیال پوری دنیا کے سامنے بھارت ایکسپوز ہوا ہے. بالکل شرجیل صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا پاکستان کا اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، یا سرجیکل سٹرائک ہوتی ہے، یا کسی بھی قسم کا حملہ پاکستان کے اوپر، ایک سائبر اٹیک کی بھی بات کی ہے ابھی ملیحہ لودھی صاحبہ نے، تو کیا پوری قوم، حکومت، ریاست اس کے لیے تیار ہے؟ اور حکومت کا کیا موقف ہے اس کے اوپر کہ وہ کس طرح سے تیار رہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر CCI کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے بہت اچانک، جلدی میں، مقررہ وقت سے پہلے، جو کہ نہروں کے معاملے کے اوپر، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب، اب سوال یہ ہے کہ جو ابھی بات عمیر صاحب کہہ رہے تھے، میرا خیال ہے، اور جو شرجیل صاحب نے بھی بات کی ہے، بڑا ایک فیئر اوپینین ہے کہ یہی وہ وقت ہے جس میں آپ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں. اور آپ نے آخر CCI پہ بھی تو اچانک یہ بلا لیا ہے نا اجلاس، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا. کیوں آپ PTI کے ساتھ اور ان کی جو اعلیٰ ترین
जो लीडरशिप है इमरान खान साहब उनके साथ रब्ता नहीं कर सकते? देखें आसमा बहन, इशू ये है कि बुलाने पे तो बिल्कुल मैं इसको कहूँगा कि खारिज इम्कान नहीं है और अच्छी मुस्बत बात है, अच्छी बात है। हम बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब उस पर बुला भी सकते हैं APC। इशू ये है थोड़ा सा पास कॉन्ट्रैक्ट को भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे हमें वाक़तन मुत्तहद होना चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी का खाली ये मतलब नहीं कि भारत के साथ इशू है या किसी दीगर मुल्क के साथ इशू है तो फिर ही नेशनल सिक्योरिटी है। नेशनल सिक्योरिटी इंटरनल मामलात पे भी आपको फिर एक यक आवाज़ यक ज़बान होना चाहिए। इस तमाम मामले नहीं है आपके साथ। पुलवामा का अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, उस टाइम वज़ीर आज़म बानी PTI इमरान खान साहब थे, पुलवामा वाले वाक़े पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं आए। उसी के बाद अभी हाल में कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाते, अभी देख लें कि पहले बामी रजामंदी के साथ हामी भी भरी, कहा कि बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो जमातें मौजूद हैं, उनमें से लोग आएंगे। इनकी लिस्टें तैयार हुई, इन्होंने रजामंदी का इजहार किया और फिर उसके बाद 11th आवर पे जाके इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे जी, और अगले दिन फिर इनको शाबाश भी मिली। तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तो संजीदगी का ये आलम है, माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है। अगर हम अभी भी बुला लें, जो कि मैं समझता हूँ कि स्टिल बुलानी चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का जो एक इशू है, पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, उन जमातों की नुमाइंदगी करते हुए बिल्कुल उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए। और यही वो वक्त है, हमें एक जॉइंट फ्रंट दिखाना है। मगर आप पे इतराज़ ये आ रहा है कि आपने इस तरह से जैसे उमर अयूब साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने भरपूर तरीके से जवाब ही नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर ने मोदी सरकार को जवाब नहीं दिया, वो लबो लहजा इख्तियार नहीं किया जो कि हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है, उसको इस तरह से टर्म किया जा रहा है कि आप डर गए हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कतन। मेरे ख्याल से उमर अयूब साहब को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। कम से कम ये वो जवाब नहीं है कि अभिनंदन को चाय पिला के छोड़ देना। अगर अभिनंदन को चाय पिला के ना छोड़ते, और उसके साथ दूसरी बात कि जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर की हैयत तब्दील की, आर्टिकल 370 और 35A को जो उसकी एब्रिगेशन करके जो उसको भारत का हिस्सा बना लिया, तो मेरे ख्याल से उस वक्त ये अगर आवाज़ नहीं उठा सके। फिर आप कहेंगे कि सियासत कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, मैं सियासत नहीं कर रहा। तल्ख हकीकत है, इनके दौरे हुकूमत की हकीकत है, जो कि बिल्कुल कौम और अवाम के सामने होनी चाहिए। उस वक्त अगर ये लाइट रिस्पांस ना जाता तो आज भारत की जुर्रत नहीं थी कि दोबारा पाकिस्तान को मुझे इल्ज़ाम ठहराया जाता और पाकिस्तान पे उंगलियां उठा रहा होता। हम अभी भी जो तमाम तर मामला है उस पे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हम मुत्तहद हैं। तमाम सियासी जमातें, देखें वो खारिज इम्कान नहीं है, वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है। वज़ीर आज़म, मुझे ऐन यकीन है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिल्कुल तो जरूर इसका बुलाएंगे। मतलब है कि अगर बुलाई जाती है तो आपको लगता है PTI आएगी उसमें, क्योंकि उससे पहले फ़लस्तीन के इशू पे PTI नहीं आई, मुख्तलिफ जो नेशनल इशूज़ थे उनके ऊपर PTI नहीं आई, तो क्या अब PTI आ जाएगी? देखिए, नहीं आई कि नहीं आने दिया गया, बुनियादी तौर पे देखें फ़र्क है। जब नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग थी, उसमें उस दिन इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात थी। क्या वो मुलाकात सुबह के वक्त नहीं हो सकती थी? पहले भी तो 7 बजे अडियाला के गेट खुले थे ना। अगर वो 9 बजे सुबह होती तो सारी कमेटी पार्टिसिपेट कर लेती। आप कहें कि -1 पे पार्टी ऑपरेट करे और बिजनेस एज यूजुअल हुए, तो ऐसा नहीं होने लगा। देखिए, अवाम ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से उसी तरह से इमरान खान के साथ खड़ी हैं जैसे पहले थी, और पार्टी लीडरशिप को भी इस चीज़ का पता है। इमरान खान से हट के कोई फैसला करता है, कोई अच्छी भी कॉज है, जाके उस बंदे का स्टेचर क्या रहेगा। देखें, चीज़ों को बैलेंस करना है, ये कहते हैं सीरियसनेस। देखें, इमरान खान की सीरियसनेस क्या थी? 2 दरख्तों के बदले उनका जहाज़ गिराया था, ठीक है। ये चले जहाज़ ना गिराएं, आज उनकी एयर स्पेस बंद कर दें ना, सीरियसनेस दिखाएं। ये नहीं करेंगे। इनके पार्टी के चीफ नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, मीडिया उठा के देख लें। आज हुई है, मरियम नवाज उठा के देख लें। भाई 5 दिन बाद तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है। आज तो जो फीवर था पहले दिन का फीवर, वो आज 0 हो गया है। आज तो बहुत कुछ हो गया। जो कीबोर्ड वॉरियर्स ने कर दिया, उसके बाद के हालात देखें बहुत डिफरेंट है। आप कुछ क्रेडिट उनको दें कि उन्होंने भी आपको जगाया है, और उनके लिए भी आप पाकिस्तान में स्पेस क्रिएट करें। तो इसका मतलब है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अभी भी वही शर्त होगी कि पहले इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी जाए, या आप कहेंगे कि गैर मशरूत हम बात करते हैं। जिसका विजन है, जिसके विजन पे, जिसकी आइडियोलॉजी पे पार्टी चल रही है, पार्टी में कोई बंदा बता दे कि जो इमरान खान की सपोर्ट के बगैर जीत के आया, वो क्यों कहेंगे कि भाई नहीं करो बात इसके नहीं, वो बिल्कुल वो नहीं कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे कि पार्टिसिपेट करो, मगर क्या बात करनी है, क्या स्टांस रखना है, इंडिया को
کس طرح آڑے ہاتھوں لینا ہے. کیا وہ وزڈم عمران خان سے نہیں لینی چاہیے پارٹی کو؟ شرجیل صاحب کیا آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر آپ کا ابھی آپ کی بلکہ میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی بھی میٹنگ چل رہی ہے, نہروں کے معاملے کے اوپر چل رہی ہے, ایک سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایکسپورٹرز کے ساتھ بھی جو آپ کی جو نیگوسیشنز تھیں وہ کامیاب ہوئی ہیں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کنسنسس بن سکتا ہے اس ایشو کے اوپر بھی, اور یہ کتنا بڑا ایشو ہے اس وقت کے روڈز بلاک ہیں سندھ کی؟ دیکھیں آسما صاحبہ, روڈ بلاک از اے سیریس ایشو, اور جس کی وجہ سے آج حکومت سندھ کی خصوصی گزارش پہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے سی سی آئی کی میٹنگ جو سیکنڈ کو ہونی تھی وہ آج کروا رہے ہیں, اور آج ٹرانسپورٹروں سے میٹنگ ہوئی ہے, اچھی ہوئی, انہوں نے ان کی اسٹرائک میں نے کال آف کروا دی ہے, اور باقی بھی آج انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد والی میٹنگ کے بعد خوشخبری آ جائے گی. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے بیرسٹر صاحب سے اور نیازی صاحب سے جو بات چیت چل رہی تھی آپ کی, ایک میں بات کہوں کہ اس وقت اگر جو آپ دیکھیں کہ جتنا بھی بھارت کا پاکستان مخالف جو نیریٹو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہا ہے, ویری انفارچونیٹلی وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے آپ دیکھیں کہ بھارتی وہ پروپیگنڈا جو کہ پاکستان کے خلاف ہے وہ زیادہ یہاں پہ اسپریڈ ہو رہا ہے, which is I don't think so کہ چلے میں ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی آفیشیل پالیسی ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ میسج عمران خان کو یا ان کی پی ٹی آئی کے جو باقی لوگ ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ آپ مطلب یہ اس طرح کے نازک موقع پہ, جیسے میں تو کہتا ہوں کہ میں اس فیور میں ہوں کہ خان صاحب سے بات ہو, بھلے اگر ان کے لیے کوئی بھی چیز رستہ نکالا جاتا ہے کوئی بری بات نہیں اگر نیشنل یونٹی کے لیے, بٹ کیونکہ یہ انہوں نے ترغیب ایسی کی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کلچر اتنا اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ جو ہماری فورسز کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جو نیریٹو ہوگا جو بھارت چلا رہا ہے, یہاں پہ ویسے اکاؤنٹس میں وہ اتنا اسپریڈ نہیں ہو رہا لیکن وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں استعمال ہو رہے ہیں, وچ از اے بیڈ تھنگ. اور میں آج بھی کہوں گا کہ ہم الحمدللہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, ہمیں خوف بھی نہیں آنا چاہیے. پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنانے والی دو شخصیات تھیں, ایک ہمارے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے ہمارے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, جس کی وجہ سے آج ہم سب سکون کے ساتھ ٹاک شو بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر سیکنڈ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جنہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی. ان کی ہی بدولت جو ہے, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا, انہوں نے اپنے پاکستان کے لیے اپنے وطن کے لیے کیا, اور آج اسی کی وجہ سے ہم سب بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں. پاکستان کو بہت سارے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جن کو پاکستان جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا, لیکن کیونکہ ہمارا ڈیفینس الحمدللہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم ایٹمک کنٹری ہیں, ہمیں کوئی بھی اتنا آسانی سے ٹارگٹ نہیں کر سکتا. مجھے بتا دیں, پھر میں شہزاد کے پاس جاؤں, مجھے کوئکلی بتا دیں, بالکل آپ نے صحیح کہا, مگر یہ جو نہروں کا مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ نے کہا خوشخبری, تو کیا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے جس کا اناؤنسمنٹ ہونا ہے؟ دیکھیں جی, سی سی آئی کی میٹنگ جو ہے اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہونا ہے, اس کے بعد یہ نہروں کا مسئلہ جو ہے اس پہ ایک آئے گا اسٹیٹمنٹ آئے گا یا اس کا اعلامیہ آئے گا, اور ڈیفینیٹلی ہم سب اس کا ویٹ کر رہے ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں سب سے زیادہ فکر بھی یہی ہے کہ دو ایشوز ہیں پاکستان کا, ایک جو ہمارا پڑوسی ملک سے ہمارا جو ایک وہ ایشو وہ ٹاپ پرائرٹی ہے, سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے اس وقت پرائرٹی, کیونکہ اس وقت آپ کے پورے ملک کا جو بزنس ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. شہزاد آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح یہ معاملہ سمٹ سکتا ہے, آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ قومی یکجہتی ظاہر ہے کہ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی چیز ہوگی, سب لوگ ایک ہی بات کریں گے, لیکن میکسیمم جو ایک طرح سے کہنا چاہیے پالیسی وہ کیا بن سکتی ہے جو کنسنسس جس کے اوپر ہو؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہم باہر دیکھ رہے ہیں باغ میں آگ جل رہی ہے اور ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کھانے میں ہم ٹکا کھائیں گے یا بریانی کھائیں گے. میرے خیال سے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ہماری, ان کی جو تاریخی طور پہ پذیرائی ملی ہے وہ اب ہمیں اس لیے نہیں نظر آتی کیونکہ ایک وقت ہے جب ڈسکشن ہونا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ اگر وار ہو رہی ہے, انڈیا کے ساتھ ایسکیلیشن ہو رہی ہے, عوام کے کیا مسئلے ہوں گے. ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف نے کیا ٹویٹ کیا, عمران خان نے کیا ٹویٹ نہیں کیا. کنوینئنٹلی عمران خان کی وہ ایک فلسفے میں آئیڈیا ہوتا ہے شروڈنگرز کیٹ, پاکستان میچ ہار جائے تو ٹویٹ بھی آ جاتا ہے, اڈیالہ کے باہر کوئی موقف دینا ہو تو 6 لوگ پریس کانفرنس کر کے خان صاحب کا موقف بھی دے دیتے ہیں, منرلز بل پاس کروانا ہو تو خان صاحب کا موقف آئے نہ آئے اس میں زیر زبر چینج کر کے وہ پاس بھی ہو جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس وقت جب ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایشو ہے, وی آر potentially on the brink of disaster, not to be sensationalist about it, but things could escalate very fast. اس وقت میں ایک آدمی جو کہتے ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں,
وہ بالکل خاموش ہیں کنوینئنٹ کو ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جو اسٹیبلشمنٹ میں اپنی دشمنی لی ہوئی ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے یا اتنا رسک نہیں لینا کہ میں جو -1 کا ذکر ہوا تھا وہ ہمیشہ کے لیے -1 نہ ہو جائے. اسی طرح نہروں کا ایشو ہے. آپ کا دوسرا سب سے بڑا صوبہ سندھ ہے. چلیں ہم کہیں ابھی ملاقات نہیں ہوئی, ابھی موقف خان صاحب کا نہیں آ سکا, ایون دو یہ جو رائے ہے کہ خان صاحب بتائیں گے انڈیا کو کیسے جواب دینا ہے, سننے والے جو ہیں ان میں سے کسی کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ اگر جنگ ہوگی اس کا کیا رسپانس ہوگا. وہ نہ شہباز شریف ڈیسائیڈ کریں گے, وہ نہ عمران خان ڈیسائیڈ کریں گے. آرٹیکل 370 ریووک ہوا تھا تو عمران خان کا رسپانس تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ سب بازار میں آ کے گھوم پھر لیں تھوڑا. تو اس طرح نہیں آپ رسپانس دیتے ہیں ملکوں کو. اس کو کوئی منہ توڑ جواب نہیں کہا جاتا اگر ایک ٹویٹ کر دی جائے. تو جو ہوگا وہ فیصلہ ہمیں بھی پتہ ہے شہباز شریف نے نہیں لینا, نہ پہلے عمران خان نے لیا ہے. اس لیے آپ آل پارٹیز کانفرنس کر لیں. آل پارٹیز کانفرنس ایک ڈسکائز ہوگا کہ فلسطین کے نام پر پہلے یا اب انڈیا کے نام پر ہماری جو پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ سارٹ آؤٹ کر سکیں بیٹھ کر. آل پارٹیز کانفرنس میں کیا انڈیا پالیسی ڈیسائیڈ ہوگی, نہ آپ کو یہ لگتا ہے, نہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے, نہ جو جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے. اور اسی طرح نہروں کا ایشو ہے, خان صاحب کی بالکل خاموشی رہی ہے. اینڈ ایون وین اٹ کمز ٹو پی پی پی, دا عوام لیڈ دا پی پی پی, دا پی 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 ڈڈ ناٹ لیڈ دا پیپل. جب پی 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 نے دیکھا کہ عوام کا اتنا زور ہے کہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے, تب انہوں نے پروٹیسٹ جوائن کی. اور پی ٹی آئی کی کمپلیٹ خاموشی رہی ہے. اب تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میرا ٹویٹر ایکسس نہیں ہے یا ملاقات نہیں ہوئی. لاسٹ کمنٹ بیرسٹر صاحب آپ کا جو جواب ہے, پھر میں تاکہ بل تو پاس ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا منرل بل پاس ہوا, وہ بلوچستان اسمبلی نے پاس کیا ہے, کے پی کے اسمبلی نے تو پاس ہی نہیں کیا. عمران خان صاحب نے ہولڈ کیبنٹ نے تو کیا ہے نا. نہیں, کیبنٹ تو کرتی ہے, وہ تو ڈیبیٹ ہونا ہے. جب تک عمران خان صاحب کو بریفنگ ہوگی اس پہ وہ موو فارورڈ نہیں ہوگا. دیکھیں نظام اگر آپ کہہ رہے ہیں پالیسی آ گئی اس کے اوپر نا, کہ مطلب باہر سے آ گئی پالیسی, ہم نے دیکھا کچھ ولاگرز نے وہ پالیسی دے دی. دیکھیں ولاگر پالیسی تو نہیں ڈیفائن گئی, سی ایم کے پی کے نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا عمران خان صاحب کو بریفنگ ہوگی, اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پہ موو فارورڈ ہے. باقی جو جتنی مرضی ڈس انفارمیشن پھیلاتا رہے اس کو کسی نے نہیں ماننا. سیکنڈلی دیکھیں ملک میں نظام, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم کے کہنے سے کوئی وار کا نہیں فیصلہ. دیکھیں ایکٹ آف وار اگر کوئی کنٹری ڈکلیئر کرے گا اس کو رسپونڈ کس نے کرنا ہے؟ پریزیڈنٹ نے کرنا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ اس کی انڈورسمنٹ دے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی کا نظام نہیں چل رہا اور نظام کوئی اور چلا رہا ہے, کنسنسس کی ضرورت ہے, پیچھے کھڑے ہونے کی پوری قوم کی ضرورت ہے, ڈیوائیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر تو آپ لڑ ہی نہیں سکتے. پولیٹیکل فورسز کو آج اگر آپ مائنس کر دیں تو کیا کریں گے؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.